والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل میں سے مسح علی الخفین کے مسائل لے کر، یعنی موضوع کے اوپر مسح کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز گزرے تھے اور یہ آخری ویڈیو ہے۔ درمیان میں کچھ وقفہ ہو چکا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے اسلامیہ قاسم العلوم کلوہندلہ، اس کا سنگ بنیاد ہونے جا رہا ہے اگست کی 15 تاریخ، اور بہت بڑے ہمارے ملک کے مشہور و معروف عالم دین نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور نائب امیر الہند حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو اس کی تیاری میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے درمیان میں کچھ دن وقفہ ہو چکا ہے۔ کوشش تو رہی کہ ہر دن ناغہ کیے بغیر ویڈیو دیتے رہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ کام ہے کہ اس کی مشغولی کی وجہ سے یہ کام کچھ جو ہے دقت محسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو کچھ دن کے لیے موقوف کیا گیا تھا۔ اب بھی جو ہے تاکہ تسلسل باقی رہے، تو اس لیے میں کچھ ضروری، یعنی کہ اس سے پہلے جب مسائل چل رہے تھے اس وقت کہا تھا کہ بھئی آخری، اب اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ آخری ویڈیو ہوگی، تو ابھی کام بہت باقی ہے۔ تو ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ کچھ وقفہ ہو گیا تو جہاں تک مسائل ہوئے تھے اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلے گا۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر مسح کو توڑنے والی چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ کل جو ہے 5 چیزیں ہیں موضوع پر مسح جب کرتا ہے آدمی تو اس کو توڑنے والی 5 چیزیں ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز نواقض وضو، بول براز وغیرہ، یعنی کہ پیشاب پاخانے کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے پر وہ آدمی وضو کرے گا اور اپنے خفین پر، اپنے موزوں پر مسح کرے گا۔ اسی ایک چیز میں صرف موزوں پر مسح کرے گا، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں موزہ نکالنا ہے، نکال کر پیر دھونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز، وہ چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس مسح کی ٹوٹنے پر پیروں سے موزہ نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی موزے پر مسح کر لے تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کے باقی جو اعضاء ہیں ان کو دھونے کے بعد پیروں کے اوپر مسح کر لے موزے پر تو مسح ہو جائے۔ اس کے علاوہ آگے جو
4 صورتیں آ رہی ہیں. ان 4 صورتوں میں صرف مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس کو اتارنا پڑے گا. اتار کر پیروں کو دھو کر پھر مسح چڑھانے کی اجازت دی گئی ہے. دوسری بات, دوسری چیز جس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے, پورے موزے کا اتار دینا یا پیر کا اکثر حصہ باہر آ جانا. یعنی کہ اتفاق سے بھول کر ہی کیوں نہ ہو, پیر کا جوتا اتار لیا, پیر کا موزہ اتار لیا, خفین اتار لیا, یا پورا اتارا نہیں, پیر کا اکثر حصہ کھل گیا یا کھول دیا گیا, تو اس سے اس کا مسح ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ آدمی کب مسح کرے گا؟ جبکہ وضو کرے گا. اگر وضو نہ ہو, وضو ہے تو پیروں کو دھل کر پھر موزہ چڑھائے گا. یہ اس کے لیے ضروری ہے. تیسری بات, مسح کی مقررہ مدت گزر جائے. یعنی کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات, 24 گھنٹے اگر گزر گیا, وضو ہو تب بھی اس کا وضو, اس کا مسح ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے موزے کو اتارے, پیروں کو دھلے, اس کے بعد پھر موزہ پہنے. اس کے علاوہ چوتھی بات, موزے پہنے ہوئے کسی ایک پیر کے اکثر حصے تک موزے کے اندر ہی پانی پہنچ جائے. یعنی کہ موزہ پہنا ہوا ہے لیکن اتفاق سے اندر پانی چلا گیا, اور وہ پانی 1-2 قطرے 4-5 قطرے جا رہے ہیں, تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں. جو پانی اندر جا رہا ہے اس پانی سے پیر کا اکثر حصہ بھیگ رہا ہے, تو پھر اس کا مسح ٹوٹ جائے گا. اس کو موزے نکالنا ہے, نکال کر اگر وضو ہے تو پیروں کو دھلے گا, وضو نہیں ہے تو وضو مکمل کرے گا, اس کے بعد موزہ چڑھائے گا. اس کے علاوہ 5ویں چیز, پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر موزے کا پھٹ جانا. یعنی کہ پیر کی جو آخر کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے, صرف اتنی سی ہوتی ہے, اس چھوٹی انگلی کے بقدر, وہ چھوٹی انگلی جتنی ہوتی ہے اس کے 3 انگلی کے بقدر اگر موزہ کہیں سے پھٹ گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو نہ ہو تو وضو کرے, وضو ہے تو صرف پیروں کو دھل لے. لیکن اگر وضو پہ وضو کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس میں وضو پہ وضو کرنے کی وجہ سے ثواب بھی زیادتی ہوگی. لیکن پیروں کو دھلنا, وضو نہ ہو تو وضو کرنا, وضو ہو تو پیروں کو دھلنا ضروری ہے. پیروں کو دھل کر ہی وہ آدمی موزہ پہنے گا. یہ 5 چیزیں وضو کو, مسح کو توڑنے والی. ان 5 چیزوں میں صرف ایک چیز میں مسح, یعنی کہ ایسا نہیں ٹوٹتا کہ جس سے جو ہے موزہ نکالنا پڑے گا, پیروں کو دھلنا پڑے گا, بلکہ 5 چیزوں میں ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں وضو آدمی کا ٹوٹتا ہے. وضو کے ساتھ ساتھ پیروں کے موزے کے اوپر مسح کرے گا تو وضو ہو جائے گا. لیکن باقی جو 4 چیزیں ہیں ان میں موزہ نکالنا ہے, نکال کر وضو نہ ہو تو وضو مکمل کرے, پیروں کو بھی دھلے, وضو ہو تو صرف پیروں کو دھل کر موزہ پہن کر موزے پر مسح شروع کر دے. اب ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کے حالت میں ہے یا اقامت کی حالت میں ہے, یعنی کہ مقیم ہو یا مسافر ہو, کوئی بھی ہو, اب مسح شروع کر دیا ہے, اب اتفاق سے اس کو انزال ہو گیا یعنی احتلام ہو گیا, یا شادی شدہ آدمی بیوی سے ہم بستری کر لیا, تو کیا وہ آدمی موزے کے اوپر سے ہی غسل وغیرہ کر کے پیروں پر مسح کرے گا یا وہ موزے نکالنا ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی موزہ اتارے, اتار کر غسل سے فارغ ہو جائے, اس کے بعد موزہ پہنے. یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ, اوپر جو مسح کو توڑنے والی چیزوں میں سے آخری چیز جو گزری تھی, آخری بات, پیر کی 3 چھوٹی انگلی کے بقدر کوئی موزہ پھٹا ہوا ہو
तो उसका मसा टूट जाएगा, मोजे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर वजू है तो पैरों को धुल ले, सिर्फ वजू नहीं है तो वजू मुकम्मल करे, उसके बाद मोजा पहन ले। तो किसी आदमी के साथ ऐसा मामला पेश आ गया कि भाई कोई एक जगह 3 छोटी उंगली के बकदर मोजा फटा हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा फटा हुआ है, और वो ज्यादा तादाद में, यानी ज्यादा तादाद में फटा हुआ है गिनती के एतबार से। 3 जगह फटा है, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, इस तरह मुख्तलिफ जो है जगहों पर मोजा फटा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या जवाब दिया जाएगा? तो कुरान हदीस की रोशनी में फुक़हा इकराम यही जवाब देते हैं कि भाई वो जो मुख्तलिफ जगहों से मोजा फटा हुआ है, मोजे में फटन जो आई है, उन तमाम को जोड़ लिया जाएगा, जोड़कर देख लिया जाएगा कि क्या ये 3 पैर की छोटी उंगली के बकदर हो जाता है या नहीं। अगर हो जाता है तो ला मुहाला, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका मसा टूट जाएगा। वो आदमी क्या करे, अपने पैरों को धुले, वजू है तो, वजू ना हो तो अपने जो है पूरा मुकम्मल वजू करे और फिर जो है मोजे को पहन ले। लेकिन फटा हुआ मोजा जिसको उतार कर आदमी वजू कर रहा है, पैरों को धुल रहा है, वो मोजे के ऊपर अब मसा नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यही है कि 3 उंगलियों के बकदर उसमें फटन आ चुकी है। ऐसा नहीं कि भाई अब फट गया है तो चलो निकाल लेते हैं, निकाल कर पैरों को धोकर फिर वही मोजा चढ़ा लेते हैं, उसी के ऊपर मसा करते जाएंगे, नहीं। अब उन मोजों के ऊपर मसा जायज नहीं, दुरुस्त नहीं। अब मोजे को बदलना पड़ेगा, ऐसा मोजा लेना पड़ेगा जिसमें फटन ना हो, तो ये जरूरी है। तो ये आज के मसाइल थे, और ये मसा को तोड़ने वाली चीजों का तस्करा था, जिनका मैंने आप हजरात के सामने तस्करा कर दिया है। इंशाअल्लाह अभी कुछ दिन बाकी हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, तो कोशिश तो करूंगा कि हर दिन इंशाअल्लाह मसाइल का वीडियो आप तक पहुंचे। अगर किसी दिन काम की ज्यादती की वजह से, मशगूली की वजह से अगर वीडियो नहीं दे सका तो आप लोग सब्र करें, इंशाअल्लाह तसलसल तो बाकी रहेगा। अगर दरमियान में नागा भी हो गया, वक्फा भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि भाई अब वक्फा हो चुका, अब मसाइल की वीडियो नहीं आएंगे, नहीं। 1 दिन नहीं बल्कि 10 दिन भी नागा हो जाए, 15 दिन, महीना भर नागा हो जाए, उसके बाद जब शुरू करेंगे तो जहां तक मसला रुका हुआ था उसके बाद से आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, और ये जो होने वाला प्रोग्राम है इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाए। बहुत ऊंचा प्रोग्राम है, और जो शख्सियत आ रही है हमारे लिए, हमारे इलाके के मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी सआदत की बात है, बहुत ही बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन से गुजारिश है कि नाजरीन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो साथी आपके हैं उनको भी जो है तरगीब देकर हमारे इस चैनल के साथ हमारे चैनल के साथ जोड़े रखें, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा आपका भी, दूसरों का भी। और प्रोग्राम के ताल्लुक से आप हजरात भी दुआएं करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाए, और जो मेहमान मुकर्रम आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आने में जाने में सहूलतें पैदा फरमाए, और आराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए, और ऐसे वसाइल पैदा हो जाएं कि भाई हमारे शहर में आए हजरत, और आकर खुश होकर यहाँ से दुआएं देते हुए यहाँ से रुखसत हो जाएं। तमाम साथियों से यही हमारी दरख्वास्त है, यही हमारी गुजारिश है कि तमाम साथी जितना हो सके अपनी दुआओं में हमारे इस होने वाले प्रोग्राम को याद रखें, हमारे लिए, अपने मदरसे के लिए तरक्की की दुआएं करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मदरसे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, और हमारे इदारे को अल्लाह खूब जो है तरक्की अता फरमाए, और एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बने, और पूरे इलाके के अंदर दीन की खिदमत ये इदारा करता रहे। अल्लाह ऐसे वसाइल पैदा फरमाए। आप लोग जो है इसके ताल्लुक से दुआएं करें। पता नहीं किसकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं, किसकी दुआओं में असर रहता है,
اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں آپ میں سے کسی کی، تو وہ ضرور جو ہے ہمارے اس ادارے کے تعلق سے اور ہمارے تعلق سے خوب جو ہے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور خصوصاً ہونے والا جو اجلاس ہے ہمارا اس کو آسانی کے ساتھ اختتام تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔